ابن القیم نے قلب کی بات کی، بہت خوبصورت بات. انہوں نے کہا یہ جو قلب ہے نا، اس میں کچھ ڈس آرڈرز ہیں دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ. اور یہ ڈس آرڈرز نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک اللہ کو آپ رسپونڈ نہیں کریں گے. رسپونڈ سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو رسپونڈ کرو. اور اللہ 5 وقت تو بلاتا ہی ہے، ویسے بھی اللہ بلا رہا ہے. تہجد کے ٹائم پہ بھی آسمان پہ، پہلے آسمان پہ اللہ آتا ہے کہ کوئی ہے جو رسپونڈ کرے گا مجھے، کوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو آ جاؤ. تو اللہ کو رسپونڈ جب تک نہیں یہ قلب کرے گا، اس کے مسئلے حل، اس کے ڈس آرڈرز، یہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں واللہ عالم، لیکن یہ حل نہیں ہونے والے. پھر کہا ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ دیٹ کین ناٹ بی ریمووڈ ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ. اس قلب کے اندر ایک ڈیزولیٹ فیلنگ ہے، فیلنگ آف ایمٹینس ہے، خلا ہے، جو نہیں پوری ہوگی، ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ. جب تک انسان اکیلے میں رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گا تو وہ خالی پن نہیں جائے گا، وہ ڈیزولیٹ فیلنگ نہیں جائے گی اس کی. وہ جس مرضی سے رابطہ کرتا پھرے، جب تک وہ اکیلے میں سولیٹیوڈ میں رب سے رابطہ نہیں کرے گا، یہ ڈیزولیٹ فیلنگ رہے گی. ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے، وچ ول ناٹ لیو، جو کہ ساری عمر نہیں جائے گا، ایکسیپٹ بائی ہیپینس آف نوئنگ ہم، اللہ یہ کہ بندہ رب کو جان کر ہیپینس پالے. تو ہیپینس کا تعلق رب کو جاننے سے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. اور اللہ کو جاننا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے سامنے. توکل کی کوئی کتاب پڑھ لے بندہ تو ویسے ہی کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، 20-25 پیجز کے آج کل کتابچے آئے ہوئے ہیں. کئی سورسز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کلام اللہ .com، اسلام ہاؤس .net، مطلب اتنی زبردست سورسز ہیں جہاں PDF پڑھے ہوئے ہیں. اور دارالسلام وزٹ کریں، وہاں سے کتابیں دیکھ لیں. ایک کتاب آپ توکل پہ پڑھ لیں کہ توکل ہے کیا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا میں واقعی رب پہ توکل کر رہا ہوں. ڈسٹریس فرام ڈیفیکلٹیز ابن تیمیہ کی کتاب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پورا اس موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے. یہاں تک اسکالرز کہتے ہیں، اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا یہ بلیف ہے کہ اس کا مسئلہ فلانا شخص حل کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے. اس لیول کی باتیں علماء کرام نے کی ہوئی ہیں کہ اس لیول پہ جا کر اس کا توکل ہٹ ہوا ہے. دیکھیں گائے والا قصہ سامنے لائیں، بنی اسرائیل والا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ گائے ذبح کرو. بات ختم ہو گئی، اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو. وہ کن چکروں میں لگ گئے، اچھا کیسی ہو، کلر کیا ہو، وہ پرفیکشنسٹ بن گئے کہ یار یہ تو اب حکم آیا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اور وہ کچھ تنگ کرنے کی بھی ان کی نیت تھی. تو وہ جیسے جیسے سوال پوچھتے گئے، پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش کی. اللہ نے مزید کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسی ڈھونڈ کے لاؤ. وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوا، اور اینڈ میں حل کس نے کرنا تھا؟ وہ گوشت کا جو ٹکڑا لگانا تھا وہ زندہ تو اللہ نہیں کرنا تھا نا. تو عام گائے سے بھی کر لیتے تو مسئلہ حل کس نے کرنا تھا؟ اللہ نے. تو آپ کون سی گائے ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو آپ کو ہدایت چاہیے تو مرکز کون ہے؟ اللہ. آپ کو مسئلہ حل کرانا ہے تو مرکز کون ہے؟ اللہ. بات سمجھیں، مین پوائنٹ سمجھیں. مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے. پوائنٹ از کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی پہ توکل کر لینا، کسی پہ یقین کر لینا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرے مسئلے کے سلوشن جو ایسوسیٹیڈ ہے وہ اس سے ہے، یہ پھر شرک کی ایک فارم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں. تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کو جان کر ہیپینس حاصل کر لو. اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگز، اور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات کرے، یعنی اللہ سے مخلص ہو جائے تو وہ خوشی پا جائے گا. اور اللہ سے ہی انسان مخلص نہیں ہے، نظریں چراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے، خلوص سے اپنے اعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر اس کے دل میں غم رہے گا ہی رہے گا اور اس کا دل ہیوی ہوگا ہی ہوگا. ان اٹ از اینگزائٹی، اس میں تذبذب ہے، اینگزائٹی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل، جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا، وہ اینگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی. ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک، اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے، ساری ڈیلنگز چلائے. اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، نافرمانی والے اعمال نہ کرے. انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ، جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، وہ
حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے. بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی، کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے، کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے. یہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں. کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہیں، تو وہ انگزائٹی تو آئے گی، سیدھی سی بات ہے. یہ برین کے فنکشن، سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے. کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے. کوگنیٹیو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے، اور پھر برین کوگنیٹیو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے. پھر ڈیفنس میکنزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی. وہ ڈیفنس میکنزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جا رہی ہوتی ہے، مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے، انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی، ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو، اس کی انگزائٹی ہے، یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو. اس کی ہیریڈیٹری ریزنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو انگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے، اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والے، ورنہ انگزائٹی آئے گی، اسٹریس آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر، اس کے اندر ایک آگ ہے. کس چیز کی؟ ریگریٹ کی، ندامت کی. بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں، ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں، تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس، پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز، سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پاسٹ میں نے یہ کر دیا، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے، ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس ندامت کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا، اور پریزنٹ پہ فوکس کریں. تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے، اس میں وہ آگ، وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی.